بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال وائس چینل۔ ناظرین، ایک عبرتناک تاریخی سچی کہانی۔ اس روز اس شہر میں صبح سے ہی عجیب اور غریب قسم کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس شہر کے لوگ اس روز بھی اپنے مخصوص کاروبار کا آغاز کر چکے تھے۔ وہ شہر اس زمانے میں انتہائی ترقی یافتہ اور امین ترین سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر کا کاروبار حرام کاری تھا۔ وہاں پر زنا کی انڈسٹری حکومتی سرپرستی میں جاری تھی۔ آپ انڈسٹری کے نام سے پریشان ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے عیاش جب بھی عیاشی کرنے کا پروگرام بناتے تو اسی شہر کا رخ کرتے۔ وہ تاریخ کا اور دنیا کا واحد شہر تھا جہاں کے چوکوں گلیوں چوراہوں پر فحاشی کے نشانات اور تصاویر وغیرہ بنی ہوتی تھی جن سے برائی کی ترویج کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ جس طرح آج کل کے شہروں میں مختلف گلیوں کے علاقوں اور مارکیٹوں کی طرف جانے کا پتہ سڑکوں پر تختیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح زنا کے اڈوں کے مشہور مقامات کا ایڈریس لکھا ہوتا تھا۔ مکانوں کی دیواروں پر انتہائی فحش شاعری اور تصاویر بنی ہوتی تھی۔ ہر گھر میں زنا کا دھندا کھلے عام کیا جاتا تھا، جس پر کوئی کسی سے شرمندگی محسوس نہیں کرتا تھا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ گناہ کے ایسی دلدل میں اتر چکے تھے جس کی نہ کبھی پہلے مثال تھی نہ قیامت تک ایسی مثال ہوگی۔ اس شہر میں نہ صرف عورتوں اور مردوں کی ہم جنس پرستی بلکہ جانوروں تک کے ساتھ بدفعلی کے مراکز اور اڈے موجود تھے۔ یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس روز اس شہر کے ماحول پر عجیب طرح کا خوف کا عالم تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا آج کچھ ہو کر رہے گا۔ اس باوجود اس شہر کے لوگ اپنی روز مرہ کے حرام کاری والی زندگی میں موجود تھے کہ اچانک ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی۔ ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا جس سے ہر چیز کئی فٹ اچھل کر رہ گئی۔ وہ لوگ اس وقت زناکاری کی حالت میں موجود تھے کہ اچانک ان کے اوپر جلتا ابلتا پگھلا لوہا، آگ، پتھروں کی بارش اور ہزاروں ٹن راکھ برسنا شروع ہو گئی۔ وہ جس طرح جہاں پر فحاشی میں مصروف تھے اسی جگہ پر اسی حالت میں پڑے رہ گئے۔ جن کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے وہ کپڑے نہ پہن سکے۔ جو مرد عورتیں زنا میں مصروف تھے وہ بھی اسی حالت میں رہ گئے۔ پتھروں، لاوے اور پگھلتے مادے کے ملغوبے نے ان کے جسموں کو اسی حالت میں ڈانپ لیا اور ان کے جسموں پر راکھ اور سخت مادے کے خول چڑھ گئے۔ اور دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایک پورے شہر کے لوگ اس حالت میں پتھر کے بنا کر محفوظ کر دیے گئے کہ وہ گناہ کی جس حالت میں تھے اسی حالت میں عبرت کا نمونہ بن گئے۔ وہ ایک دو نہیں بلکہ پورے شہر کے لاکھوں لوگ ایک طرح سے پتھر کے بنا دیے گئے۔ اس کے بعد ان کے اوپر راکھ برسنا شروع ہو گئی جس نے ان سب کو ڈانپنا شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے پتھروں، راکھ اور مٹی اور اس طرح پگھلے مادے نے مل کر اس پورے شہر کو ڈانپ لیا۔ یہ عمل 3 دن تک جاری رہا۔ 3 دن کے بعد اس شہر کا معمولی سے نشانات بھی باقی نہیں رہ گئے تھے۔ اب وہ شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا۔ کئی ماہ تک تو وہ جگہ اتنی گرم رہی کہ لوگ میلوں اس سے دور رہتے تھے۔ کوئی بھی شخص اتنی تپش والی جگہ کے قریب بھی جانے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ پھر کچھ ماہ بعد جب وہ جگہ ٹھنڈی ہو گئی تو کچھ لوگوں نے ادھر کا رخ کیا تو وہاں ہر سخت جمے ہوئے پتھروں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے ادھر کا خیال ہی چھوڑ دیا اور وہ شہر تاریخ میں گم اور گمنام ہو کر رہ گیا۔ پھر یوں ہوا کہ قدرت کی طرف سے ان لوگوں کو زنا کی اسی حالت میں محفوظ کر کے دنیا سے چھپا لیا گیا تاکہ ایک خاص وقت کے بعد اس بدنصیب شہر کو لوگوں کے سامنے لا کر قیامت تک کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا جاتا۔ صدیاں گزر گئی، تاریخ میں یہ شہر بالکل ہی گم ہو گیا۔ لوگوں نے کئی بار کوشش کی اس شہر کا سراغ لگایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو بھی اس شہر کا سراغ نہ مل سکا۔ صدیوں تک تاریخ دان اور اس زمانے کے ماہرین اس شہر کو تلاش کرتے رہے، لیکن اس شہر کی باقیات بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو سکی۔
اب وہ شہر اور علاقہ بیابان اور وسیع اجاڑ ویران علاقے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ 18ویں صدی کی بات ہے۔ ایک روز ایک بوڑھا پانی کی تلاش میں اس صحرائی علاقے میں بھٹک رہا تھا کہ اس نے ایک جگہ پر کنواں کھودنے کا ارادہ کیا۔ اس نے جب کھدائی شروع کی تو اسے پانی کے آثار تو نہ ملے، لیکن اس شہر کے آثار مل گئے۔ اس جگہ پر اسے انتہائی خوبصورت اور پختہ عمارات کا نشان ملا جو زمین میں بہت گہرائی میں دفن تھی۔ اس نے یہ عجیب اور غریب دریافت کے بارے میں ارد گرد کے لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ جلد ہی حکومتی سطح پر اس کی کھدائی شروع کر دی گئی، جو ابھی تک جاری ہے۔ کھدائی کے دوران ایسی حیرت انگیز دنیا دریافت ہوئی جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کسی زمانے میں اس جیسے ترقی یافتہ اور خوبصورت شہر بھی دنیا میں موجود ہو سکتے تھے۔ خوبصورت عمارتیں، کشادہ سڑکیں، بہترین پختہ مکان، سیرگاہیں، بڑے بڑے حمام اور بہت کچھ ایسا جس کا آج بھی دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس سب سے بھی حیرت انگیز چیز ایک اور تھی، وہ یہ کہ وہاں پر راکھ، مٹی اور جمے ہوئے سخت لاوے میں لپٹے ہوئے کچھ ایسے انسان بھی تھے جن کے جسم تو پتہ نہیں کب کے گل سڑ چکے تھے، لیکن ان کے اوپر وہ آتش فشاں کا خول ابھی تک انسانی شکل کی حالت میں موجود تھا۔ راکھ اور سخت لاوے کے بنے ہوئے یہ بت نشاں عبرت بننے سے پہلے زنا کی جس حالت میں تھے اسی حالت میں یہ محفوظ ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ مرد اور عورتوں کے جسموں کے نشانات سے بھی پتہ چلتا تھا کہ ان کا تعلق جن صنف سے ہے۔ یہ ایک عبرتناک منظر تھا۔ زنا کرتے ہوئے مرنے والے انسانوں کی یہ حالت صرف ایک جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ صورتحال پورے شہر میں جگہ جگہ دکھائی دے رہی تھی۔ پھر جب ان گلیوں بازاروں کی دیواروں کو صاف کیا گیا تو ان پر بنی ہوئی فحش تصویریں اور تحریریں بھی ابھی تک اسی حالت میں محفوظ تھیں۔ یہ شہر 700 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد ہوا تھا۔ اس شہر کو اس زمانے کے لوگوں نے فحاشی کا مرکز بنا دیا۔ یہاں پر شراب نوشی اور جوا کا کاروبار عروج پر تھا، جبکہ زناکاری اور حرام کاری یہاں کا ایک عام پیشہ تھا۔ یہاں پر ہم جنس پرستی کو بھی کوئی گناہ یا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے میں بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ آج کے دور میں دنیا کے کچھ مشہور شہر جہاں پر لوگ صرف عیاشی کے غرض سے جاتے ہیں۔ اس شہر کا نام پومپی اور یہ اٹلی میں واقع ہے۔ روم کا یہ شہر اس دور میں ایک خوبصورت اور بہت پیارا شہر تھا جو کہ ایک پہاڑ کے قریب واقع تھا، لیکن اس آتش فشاں پہاڑ کا کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھی کبھی پھٹ سکتا ہے۔ وہ لوگ انتہائی اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ جس طرح کے گناہوں میں ملوث تھے، ان کے راکھ میں دبے ہوئے لاوے کے مجسموں سے ان کی بد اخلاقی اور فحاشی کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ ایسے بدقماش تھے کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار عورتوں اور مردوں کے مشترکہ حماموں کی تعمیر کا آغاز کیا تھا، لیکن جب اللہ نے ان کے اوپر عذاب لانے کا ارادہ کر لیا تو ان کو اسی حالت میں عبرت کا ایسا نمونہ بنا دیا کہ جس کو آج کے دور کے انسان آثار قدیمہ کے طور پر محفوظ کر رہے ہیں، لیکن ان کو حقیقت میں عبرت کی مثال بنا دیا گیا تاکہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں کی پکڑ کا اندازہ لگا سکیں۔